قرآن بے مثال کیوں نہیں ہے؟ صرف قوموں کی بات نہیں، دیوبندیوں میں بھی حافظ القرآن، بریلویوں میں بھی حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں بھی حافظ القرآن، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن۔ کسی نے کہا مولانا میں تیری یہ بات نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبندیوں میں نہیں، کہنے لگا ہے، بریلویوں میں نہیں، کہنے لگا ہے، اہل حدیثوں میں نہیں، کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا جن میں حافظ القرآن نہیں وہ کالا میرا نہیں ہے۔ کہ کیا کہنے، اس وقت جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس بے مثال مجلس ہے۔ میں ہر مجلس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کسی گاؤں میں جائیں مجلس لگی ہوئی ہوگی، بازاروں میں جائیں مجلس لگی ہوئی ہوگی، آپ ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں مجالس وہاں بھی ہیں۔ میں ان مجالس کی بات نہیں کر رہا، میں اس مجلس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مجلس بے مثال مجلس ہے، لازوال مجلس ہے۔ کسی نے کہا یہ مجلس بے مثال کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ عام مجلس نہیں، اس مجلس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ بے مثال مجلس ہے، اس مجلس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ رب بھی بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، مجلس قرآن بھی بے مثال ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بے مثال ہے، قرآن کتابوں میں بے مثال ہے۔ کسی نے کہا وہ رب کیسے بے مثال؟ میں نے کہا وہ رب خالق ہونے میں بے مثال، مالک ہونے میں بے مثال، رازق ہونے میں بے مثال، حاضر و ناظر ہونے میں بے مثال، عالم الغیب ہونے میں بے مثال۔ کسی نے کہا بے مثال کیسے؟ میں نے کہا وہ خالق ہونے میں بے مثال۔ کہنے لگا بے مثال کیسے؟ ہم نے بھی تو مکان بنایا، ہم نے بھی تو مسجد بنائی، ہم نے بھی تو گھر بنایا، اور رب نے بھی کائنات بنائی۔ میں نے کہا اللہ نے بھی کائنات کو سجایا، آپ نے بھی گھر بنایا، بنایا کیسے؟ کہنے لگا میں نے مزدوروں کو بلایا، مستری کو بلایا، پھر میں نے گھر بنایا، میں نے محنت کی، گھر بنایا۔ میں نے کہا میرے رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، نجوم بنائے، کواکب بنائے، باہر کو چلایا، در بھی بنایا، شمس و قمر بھی بنائے، دن رات بھی بنائے۔ جی ہاں سب کچھ بنایا۔ بنایا کیسے؟ مستری کوئی نہیں، مزدور کوئی نہیں، بنانے والا کوئی نہیں، پھر بنایا کیسے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب نے ارادہ کیا آسمان بناؤ، ارادہ کیا زمین بناؤ، ارادہ کیا چاند بناؤ، ارادہ کیا ستارے بناؤ، ارادہ کیا سیارے بناؤ، ارادہ کیا نجوم بناؤ، ارادہ کیا کواکب بناؤ، ارادہ کیا بحر بناؤ، ارادہ کیا بر بناؤ، ارادہ کیا شمس و قمر بناؤ، جمادات و نباتات کو بناؤ۔ پھر بنایا کیسے؟ مستری کوئی نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اشارہ کن سے پوری کائنات کو رب نے بنا دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ اللہ بے مثال ہے، خالق ہونے میں بے مثال ہے، مالک ہونے میں بے مثال ہے، رازق ہونے میں بے مثال ہے، واحد ہونے میں بے مثال ہے، احد ہونے میں بے مثال ہے۔ کسی نے کہا حاضر و ناظر ہونے میں بے مثال کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسا بے مثال ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تو گھر میں ہے رب تیرے ساتھ، تو مسجد میں ہے رب تیرے ساتھ، تو بازار میں ہے رب
تیرے ساتھ تو محلے میں ہے، رب تیرے ساتھ تو مکان میں ہے، رب تیرے ساتھ تو گھر میں ہے، رب تیرے ساتھ تو نماز میں ہے، رب تیرے ساتھ تو بیابان میں ہے، رب تیرے ساتھ جی ہاں جہاں تو تین ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك، جہاں تو تین ہے تو چوتھا اللہ ہے، جہاں تو چار ہے پانچواں اللہ ہے، جہاں کوئی نہیں وہاں بھی اللہ ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مجلس بے مثال ہے کیونکہ یہ مجلس قرآن ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کا تعلق رحمان سے ہے، جب وہ رب بے مثال ہے تو اس کا کلام قرآن بھی بے مثال۔ کسی نے کہا قرآن کیسا بے مثال؟ میں نے کہا قرآن صداقت میں بے مثال، عدالت میں بے مثال، شرافت میں بے مثال، عظمت میں بے مثال، رفعت میں بے مثال، شان میں بے مثال، آسان ہونے میں بے مثال، سینے میں اترنے میں بے مثال، یاد ہونے میں بے مثال۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، قرآن کا حافظ دیکھنا چاہتے ہو نا، پھر میں قرآن کو بے مثال کیوں نہ کہوں؟ یہاں 10 سال کا بچہ بھی حافظ القرآن ہے، 90 سال کا بابا بھی حافظ القرآن ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے، آسان ہونے میں بے مثال ہے۔ 10 سال کا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے، 90 سال کا بابا بھی قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بلکہ نانا یہ تو یوں بے مثال ہے، سندھیوں میں بھی حافظ القرآن ہے، بلوچیوں میں بھی حافظ القرآن ہے۔ بولو الحمدللہ، زور سے بولو الحمدللہ۔ پٹھانوں میں بھی حافظ القرآن ہے، ہندوستانیوں میں بھی حافظ القرآن ہے، سریکیوں میں بھی حافظ القرآن ہے، پنجابیوں میں بھی حافظ القرآن ہے، جی ہاں بروئیوں میں بھی حافظ القرآن ہے، میمنوں میں بھی حافظ القرآن ہے۔ یہ قرآن بے مثال کیوں نہیں ہے؟ صرف قوموں کی بات نہیں، دیوبندیوں میں بھی حافظ القرآن، بریلویوں میں بھی حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں بھی حافظ القرآن، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن۔ کسی نے کہا مولانا میں تیری یہ بات نہیں مانتا، میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبندیوں میں نہیں، کہنے لگا ہے، بریلویوں میں نہیں، کہنے لگا ہے، اہل حدیثوں میں نہیں، کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا جن میں حافظ القرآن نہیں وہ کالا میرا نہیں ہے، وہ کالا میرا، جن میں قرآن نہیں وہ میرا۔ زور سے آپ کا ہے، آپ کا ہے، جن میں قرآن نہیں وہ میرا نہیں۔ یہاں 10 سال کا بچہ حافظ القرآن ہے، قرآن یوں پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو۔ جن میں قرآن نہیں ہے ان کا 60 سال کا بابا ہوگا، قرآن سینے پہ آتا نہیں، زبردستی لائے تو زبان پہ چڑھتا نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں؟ اور سے سنی جب پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو کالا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں۔ کسی نے کہا مولانا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا فضول میں تو میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا، وہاں بھی شین ہے یہاں بھی۔ کہنے لگا ڈرتا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے میں لے لوں۔ نام اچھا ہے؟ بولو نام اچھا ہے؟ کہنے لگا پہلے تو لیتے تھے۔ میں نے کہا جب ضرورت تھی تو ہم نے حق نواز دیا پھر بھی نام لیا، ایثار دیا ہے پھر بھی نام لیا ہے، حیدری دیا ہے پھر بھی نام لیا ہے، 10,000 جنازہ اٹھائے ہیں پھر بھی نام لیا ہے، جب ضرورت تھی ہتھکڑی پہنی ہے نام لیا ہے، بیڑی پہنی ہے
دیکھو نا میں نے نام تو نہیں لیا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ نہیں سمجھ چکی؟ اب نام کی ضرورت نہیں، یہ قوم اشارہ سمجھ رہی، اب بس اس کو پتا ہے، اتنا کہہ دو کہ ابو بکر کا منکر یہ جانتا ہے وہی ہے، بولو عمر کا منکر یہ جانتا ہے وہی ہے، قرآن کا منکر کہہ دو یہ جانتا ہے۔ نام لینے کی ضرورت ہے، قوم اشارہ سمجھ رہی ہے۔ ایک آدمی نے طوطا پالا، کیا پالا؟ زور سے، کیا پالا؟ طوطا پالا، اور وہ طوطا بولتا تھا، اور طوطا دکان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ روزانہ ایک گنجا آدمی وہاں سے گزرتا، گنجا سمجھتے ہو؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتی، گنجا وہاں سے گزرتا، طوطا گنجے کو دیکھتا، گنجا طوطے کو دیکھتا، تو یہ طوطا جب بھی گنجے کو دیکھتا تو 3 مرتبہ کہتا گنجا گنجا گنجا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ تو اب وہ گنجا بڑا پریشان ہو گیا، جب بھی گزرتا ہوں یہ مجھے دیکھتا ہے تو 3 مرتبہ گنجا کہتا ہے، تھانہ چلا گیا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ بھائی ایف آئی آر کاٹو، کہا کس کے خلاف؟ کہا طوطے کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ کہا طوطے کے خلاف۔ کیوں؟ کہا وہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے تو گنجا کہتا ہے۔ ایس ایچ او نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا گنجا تو تو ہے، گنجا تو تو گنجے نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے میں گنجا ہوں۔ گنجا نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے میں کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ گنجا ہوں۔ کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا یہ 1 مرتبہ نہیں، سمجھ رہے ہو کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ کہا پہلے میرا نام لیتا ہے، پھر گنجا کہتا ہے، پہلے 1 مرتبہ کہتا ہے، پھر 2 مرتبہ کہتا ہے، یہ تو مجھے 3 مرتبہ گنجا کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ارے بابا تو گنجے کو گنجا نہ کہ، ایس ایچ او کو بھی پتا ہے یہ گنجا ہے، ڈی سی کو بھی پتا ہے یہ گنجا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی پتا ہے یہ گنجا ہے، خود گنجے کو بھی پتا ہے میں کیا ہوں۔ ایس ایچ او نے طوطے کو بلایا، طوطا ادھر آ گیا، کہا اس کو گنجا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا گنجا تو ہے، گنجا کو میں زلفوں والا تو نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگا یہ مجھے بھی پتا ہے یہ گنجا ہے، اس کو بھی پتا ہے میں گنجا ہوں۔ کہا پھر بولنے میں کیا حرج ہے؟ کہا جب سب کو پتا ہے یہ گنجا ہے تو گنجا 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 کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طوطے نے کہا بھائی میں نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ طوطا جا کر بیٹھا، دوسرے دن گنجے کا وہاں سے گزر ہوا، خبیث تو ہے نا یہ گنجا، شریر تو ہے نا یہ، خبیث تو ہے نا یہ، کافر تو یہ ہے نا، لڑانا تو یہ چاہتا ہے نا، یہ صلح تو چاہتا نہیں۔ انگلی خود کرے گا، روئے گا بھی خود۔ جی ہاں، وہاں سے گنجے کا گزر ہوا، طوطے نے گنجے کو بہت دیکھا، گنجے نے طوطے کو بہت دیکھا، طوطا نے کچھ بولا نہیں۔ تو گنجا نے دل میں سوچا کہ یہ ڈر چکا ہے، مسکرانے لگا۔ طوطا بھی مسکرا کر کہنے لگا سمجھ تو گئے ہو، سمجھ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، یہاں 10 سال کا بچہ بھی حافظ القرآن ہے، 90 سال کا بابا بھی حافظ القرآن ہے، ہر قوم میں حافظ القرآن ہے، ہر قبیلے میں حافظ القرآن ہے، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن ہے۔ وہاں 90 سال کے بابا کے سینے میں بھی قرآن آتا نہیں، زبردستی 2 آیتیں ڈال دے تو زبان پہ چلتا۔ جیسے ان کے علامہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دیہات میں نانیاں بھی اچھی قرآن پڑھتی ہیں ان سے،
कुरान उनकी जबान पे चढ़ता ही। किसी ने कहा मौलाना यहाँ 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, वो 90 साल का जाकिर कुरान पढ़ नहीं सकता, उनके सीने में कुरान जाता क्यों नहीं, इनके सीने में जाता क्यों है? मैंने कहा हमारे सीने में सिर्फ कुरान नहीं है। कहने लगा क्या है? मैंने कहा हमारे सीने में जामिउल कुरान भी है, कातिबे कुरान भी है, नाशिरे कुरान भी है। हमारे सीने में सिर्फ कुरान नहीं, कुरान को जमा करने वाला सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हमारे सीनों में। कुरान को लिखने वाला अमीर मुआविया है, मुआविया की मोहब्बत हमारे दिलों में। जी हाँ, इस कुरान को फैलाने वाला उस्मान गनी है और उस्मान गनी की मोहब्बत हमारे सीनों में। तो हमारे सीने में कुरान आता इसलिए कुरान कहता है जामिउल कुरान भी यहाँ है, कातिबे कुरान भी यहाँ है, नाशिर कुरान भी यहाँ है। फिर कुरान भी हमारे सीनों में, उनके सीनों में जाता इसलिए नहीं, उनके सीनों में जामिउल कुरान भी नहीं, कातिबे कुरान भी नहीं, नाशिर कुरान भी नहीं। कुरान कहता है जा बेईमान, मैं भी तेरे सीने में आता नहीं हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये मजलिस बेमिसाल है। ये मजलिस क्यों बेमिसाल है? कि इसकी निस्बत कुरान से है और निस्बत की वजह से अजमत बदलती है, निस्बत की वजह से रिफत बदलती है, निस्बत की वजह से मकाम बदलता है, निस्बत की वजह से शान बदलती है। किसी ने कहा मौलाना कैसे? मैंने कहा तूने नहीं देखा, मक्का भी शहर है, मदीना भी शहर है, कराची भी शहर है, हैदराबाद भी शहर है। जी हाँ, दुनिया के सारे शहरों को मिलाओ, लेकिन ये सारे मिलकर न मक्का का मुकाबला कर सकते हैं, न मदीने का मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? मक्के का ताल्लुक भी कुरान से है, मदीने का ताल्लुक भी। निस्बत की वजह से अजमत बदलती है। आपने नहीं देखा, आपका जमाना भी जमाना, मेरा जमाना भी जमाना, नबी का जमाना भी जमाना, सारे जमाना मिलकर नबी के जमाने का मुकाबला नहीं कर सकते। निस्बत बड़ी चीज होती है। आपने नहीं देखा, मैंने 2 कपड़े खरीदे, एक कपड़े को उठाया मैंने रुमाल बनाया, दूसरे कपड़े को उठाया कुरान का जुज़दान बनाया और उसको मस्जिद में रखा। एक हफ्ते के बाद मैंने देखा एक आदमी ने मस्जिद में कदम रखा, कुरान को उठाया, जुज़दान को उठाया। वो कपड़ा जिसमें कुरान लपेटा जाता है, जुज़दान को उठाया, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, फिर उसको चूमा। मैंने रोका, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये कपड़ा भी मैंने खरीदा, ये रुमाल भी मैंने खरीदा, एक ही दुकान से खरीदा, एक ही आदमी से खरीदा, एक ही फर्द से खरीदा, एक ही कीमत पे खरीदा। ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है। मेरा रुमाल उठा, सीने से लगा, आंखों से लगा, फिर उसको चूम। कहने लगा मौलाना नहीं। मैंने कहा वो भी कपड़ा, ये भी कपड़ा। कहने लगा मौलाना कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है, लेकिन निस्बत कुरान ने कपड़े को कपड़ों का सरदार बना दिया है। निस्बत बड़ी चीज होती है, निस्बत की वजह से अजमत बदलती है। क्या तूने नहीं देखा? आपके सन का पानी भी पानी है, जमशोरों का पानी भी पानी है, कराची का पानी भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। आबे जमजम भी बोलो, आबे जमजम भी। सारी कायनात के दरियाओं को ले, चश्मों का पानी ले, समंदर का पानी ले, ये सारे दरिया मिलकर आबे जमजम के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं। और किसी ने कहा मौलाना वो भी पानी है, ये भी पानी है। मैंने कहा फर्क है। कहने लगा क्या फर्क? मैंने कहा ले आओ, एक गिलास में कराची का पानी रख दे, दूसरे गिलास में आबे जमजम रख दे। 6 महीने के बाद देख लेना, कराची का पानी बदल जाएगा, लाहौर का पानी बदल जाएगा, चश्मे का पानी बदल जाएगा, कुएं का पानी बदल जाएगा, दरिया का पानी बदल जाएगा,
ٹیوب ویل کا پانی بدل جائے گا، رنگ بھی بدل جائے گا، ذائقہ بھی بدل جائے گا، بو بھی بدل جائے گی، لیکن دیکھ لینا آب زمزم کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے، اس کا رنگ کیوں نہیں بدلتا، ذائقہ کیوں نہیں بدلتا، بو کیوں نہیں بدلتی؟ میں نے کہا پانی آب زمزم بھی پانی ہے، کراچی کا پانی بھی پانی ہے، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق؟ میں نے کہا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، ایک نبی کی ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلتا، رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، ارے بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، ایک عام نبی کی ایڑی لگی، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلا۔ ارے بکواس کرتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے، صحابہ کو عام نبی کی نہیں امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے۔ عام نبی کی ایڑی لگتی ہے پانی زور سے، ارے ابو بکر کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، عمر کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، عثمان کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے، علی کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے۔ الٹا لٹک جا اور ماتم کر، معاویہ کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے۔ ایڑی لگے پانی نہیں بدلتا، جن کو امام الانبیاء اس نبی کی اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے درخت چل کر قدموں میں آ جائے۔ وہ نبی، اس نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، پاروں پر نہ ہوتے، نبی نے آنا نہ ہوتا، آدم صفی اللہ نہ ہوتے، نوح نجی اللہ نہ ہوتے، ابراہیم خلیل نہ ہوتے، موسیٰ کلیم نہ ہوتے، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، اتقیاء نہ ہوتے، اسقیاء نہ ہوتے، اصفیاء نہ ہوتے، شہداء نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، پوری کائنات کو وجود ملا اس نبی کی وجہ سے، اور اس نبی کا سینہ لگا ہے تو صحابہ کو لگا ہے۔ ایڑی لگے تو پانی نہیں بدلتا، بکواس کرتا ہے کہ نبی کا سینہ لگے ابو بکر بدل جائے، میں نہیں مانتا، عمر بدل جائے میں نہیں مانتا۔ ارے میں کیسے مانوں کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے؟ 1400 سال کے بعد میں نے دیکھا غلامان صحابہ نہیں بدلے ہیں۔ میں صحابہ کی تو بات نہیں کر رہا، میں تو غلامان صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ 1400 سال کے بعد میں نے دیکھا ہتھ کڑی آئی، یہ نہیں بدلے، بیڑی آئی، یہ نہیں بدلے، تشدد ہوا، یہ نہیں بدلے، جیلوں میں ڈالا گیا، یہ نہیں بدلے، ان کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، یہ نہیں بدلے، تختے دار پہ چڑھے، نہیں بدلے، ان کو فارج رول میں ڈالا گیا، یہ نہیں بدلے۔ میں نے کہا بدلے کیوں نہیں؟ یہ لگا کیسے بدلتے؟ انہوں نے جمال محمد کو سنا تھا۔ 1400 سال کے بعد جنہوں نے میرے نبی کے جمال کو سنا وہ بدلے ہیں۔ حق نواز بدلا ہے، ایثار بدلا ہے، فاروقی بدلا ہے، اعظم بدلا ہے، زور سے حیدری بدلا ہے، 10,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، ہمارے نوجوان بدلے ہیں۔ ارے بڑے کیا بدلتے، دیکھو یہ بچہ نہیں بدلا ہے۔ کھڑا ہو جاؤ بچہ، کھڑا ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو ادھر آؤ، ادھر دیکھو، ابھی دیکھو۔ تو کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے، 1400 سال کے بعد یہ بچہ نہیں بدلا ہے۔
بکواس کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے بدل گئے نبی کے جانے کے بعد. میں نے کہا بدلنے والے ہوتے اس وقت بدلتے جب ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا. صحابہ انگاروں پر لیٹے بدلے زور سے ان کو دھوپ پہ لٹایا گیا بدلے, مکے سے نکالا گیا بدلے, بدر میں جانا پڑا بدلے. ارے نہیں ان پر مصائب آئے بدلے نہیں, اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیرا گیا بدلے, آنکھیں نکالی گئی بدلے, زور سے ظلم ہوا بدلے, بیوی بچوں کو جدا کیا گیا بدلے. ارے وہاں 1000 تھے یہ 313 تھے, ٹکرا گئے بدلے. احد میں جانا پڑے چلے گئے بدلے نہیں, خندق میں جانا پڑا چلے گئے بدلے نہیں. کہنے لگا مولانا کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا جمال محمد کو دیکھنے والے کٹ تو جاتے ہیں بدلہ نہیں کرتے. بلکہ نانا میں تو یوں کہتا ہوں, حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی, فقط تانا ایدیہن, دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی. جمال محمد کو دیکھنے والے نہیں, صحابہ کی بات نہیں کر رہا, سپاہ صحابہ کی بات کر رہا, دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا. 1400 سال کے بعد جنہوں نے جمال محمد کو سنا کٹ گئے نبی کا دامن. کہنے لگا کون؟ میں نے کہا حق نواز نے جمال محمد کو دیکھا نہیں تھا, ایثار نے دیکھا نہیں تھا, فاروق اعظم و حیدری نے دیکھا نہیں تھا, فیاض نے دیکھا نہیں تھا, مسعود نے دیکھا نہیں تھا, سعود نے دیکھا نہیں تھا, دلشاد نے دیکھا نہیں تھا, دل فراز نے دیکھا نہیں تھا. ارے یہ 4 5 10 100 ہوتے میں نام لیتا. میرے ساتھ کراچی چلنا, گلی تو بتا شہید میں بتاؤں گا, علاقہ تو بتا شہید میں بتاؤں گا, تاریخ تو بتا شہید میں بتاؤں گا, گھر تو دیکھا شہید میں بتاؤں گا. ایک نہیں 2 بھائی دکھاؤں گا, ایک نہیں 4 بھائی دکھاؤں گا, صرف 4 نہیں باپ بیٹا دکھاؤں گا. یہ کٹتے چلے گئے نبی کا دامن. تو بکواس کرتا ہے کہ صحابہ بدل گئے. میں دیکھ رہا ہوں غلامان صحابہ نہیں بدل رہے. دیکھو یہ بابا بیٹھا ہوا ہے, 70 سال کا بابا نہیں بدلا, 70 سال کا یہ بابا نہیں بدلا. 12 بج رہے ہیں بیٹھے ہوئے, 1400 سال کے بعد یہ نہیں بدلے. تو کہتا ہے صحابہ بدل گئے تھے. میں نے کہا بدل گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کتنے رہ گئے تھے؟ کہتا ہے 3. کتنے؟ میں نے کہا صرف 3 رہ گئے تھے. ہاں. میں نے کہا یہ ایران تیرے باپ نے فتح کیا تھا. میں نے کہا یہ روم تیری ماں کو جیز میں ملا تھا. یہ افغانستان تیری بہن کو متع کے بدلے میں ملا تھا. تو کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد 3 بدل گئے تھے, 3 رہ گئے تھے. پھر روم کو فتح کرنے والے کون تھے؟ ایران کو چیرنے والے کون تھے؟ افغانستان میں فوج دوڑانے والے کون تھے؟ اگر چلتے ہوئے سکھر میں آرام کرنے والے کون ہیں؟ پھٹے میں آرام کرنے والے کون ہیں؟ راجن پور میں آرام کرنے والے کون ہیں؟ پنجگور میں آرام کرنے والے کون ہیں؟ پشاور کے 4 سدہ میں آرام کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ. اچھا کلمہ ذرا مجھے سناؤ بس. یہ کلمہ نبی نے پڑھایا ہے کسی اور نے پڑھایا؟ نبی نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ اچھا نبی نے پڑھایا. آپ میں سے کسی نے نبی سے یہ کلمہ سنا ہے؟ باپ نے, دادا نے, پردادا نے, امام صاحب نے, خطیب صاحب نے, مفتی صاحب نے. نبی سے یہ کلمہ سننے والے کون؟ زور سے
اور زور سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، دشمن کو ذرا جلا کر، مزہ نہیں آیا، اور جلا کر، اور جلا کر۔ جی ہاں، میں نے آپ نے نبی سے کلمہ نہیں سنا، سننے والے صحابہ۔ اگر وہ بدل گئے تھے تو یہاں سن تک کلمہ کیسے پہنچا؟ تو کہتا ہے وہ تو بدل گئے تھے، صرف سن تو پھر بھی شہر میں ہے، گلگت کے پہاڑوں تک تیرے باپ نے یہ کلمہ پہنچایا، صحابہ تو بدل گئے تھے۔ ماننا پڑے گا صحابہ بدلے نہیں، 1400 سال پہلے نبی سے کلمہ لینے والے صحابہ، امت کو دینے والے صحابہ، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ، امت کو دینے والے صحابہ، نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، امت کو دینے والے صحابہ، نبی کے ساتھ بدر میں صحابہ، عہد میں، خندق میں، خیبر میں، کربلا میں، جی ہاں ہر جگہ صحابہ نظر آتے ہیں، نبی کے ساتھ نبی کا حسن دیکھنے والے صحابہ، جمال دیکھنے والے صحابہ، کمال دیکھنے والے صحابہ، قرآن سننے والے صحابہ، ہم تک پہنچانے والے کون ہے؟ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ مولانا، کسی نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بھی بڑے عجیب ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بات عظمت قرآن کی ہے، تم کہو گے؟ بات نماز کی ہوگی تو تم کہو گے؟ بات روزے کی ہوگی تم کہو گے؟ بات حج کی ہوگی تم کہو گے؟ بات تبلیغ کی ہوگی تم کہو گے؟ بات سنت کی ہوگی تم کہو گے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے یہ سب کچھ نبی سے لینے والے صحابہ ہم تک پہنچانے والے۔ ان دو بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا۔ یہ قرآن الف لام سے لے کر والناس تک نبی سے سننے والے کون؟ محفوظ کرنے والے کون؟ ہم تک پہنچانے والے کون؟ جب پورا دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا تو ہمیں صحابہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی عظمت کی کیا کہنے۔ قرآن صرف عظیم نہیں، نسبت جوڑنے والوں کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن ہی تو تھا، اس کے آنے سے پہلے جہلائے عرب تھے۔ جب قرآن آیا صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا تو صحابہ اب جہلائے عرب نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا اولئک هم المفلحون، صحابہ ہیں، فائزون صحابہ ہیں، تائبون صحابہ ہیں، عابدون صحابہ ہیں، حامدون صحابہ ہیں، راکعون صحابہ ہیں، ساجدون صحابہ ہیں، الامرون بالمعروف صحابہ ہیں، والناہون عن المنکر صحابہ ہیں۔ قرآن آنے سے پہلے جہلائے عرب تھے، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے جہلائے عرب کو بدل کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیا ہے۔ رب نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی۔ یہ میں نے پوچھا کہ قرآن بتاؤ یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے جنتی ہیں۔ صحابہ سارے، کہا جنتی کیوں ہیں؟ قرآن نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، رب اعلان کر دے میں نے جنت بنائی ہی صحابہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کسی نے کہا مولانا جنت بنی صحابہ کے لیے۔ ہم 12 بجے سے تک بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے لیے۔ تو نے اچھا کام کیا، جنت ان کے لیے، تو ہمارے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس دور میں جنتی صحابہ ہیں، اس دور میں جنتی غلامان صحابہ ہیں۔ بلکہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو، اس دور میں جنتی صحابہ ہیں، اس دور میں جنتی سپاہی صحابہ والے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن کہتے ہیں اس دور میں جنتی صحابہ، اس دور میں جنتی غلامان صحابہ۔ کسی نے کہا مولانا
یہ تو جنت کو آپ نے اتنا محدود کیا، صرف سپاہی صحابہ والے جنتی ہے۔ میں نے کہا سپاہی صحابہ کسی جماعت کا نام ہے ہی نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ سپاہی صحابہ جماعت ہے، تنظیم ہے، تحریک ہے؟ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ ہے، جس کی نماز صحابہ سے ملے، روزہ صحابہ سے ملے، حج صحابہ سے ملے، زکوٰۃ صحابہ سے ملے، جہاد صحابہ سے ملے، قرآن صحابہ سے ملے، عقیدہ صحابہ سے ملے، وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہے تب بھی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہے تب بھی۔ تو یہ دیوبندیوں کا کلمہ کس سے ملتا ہے؟ بریلویوں کا کلمہ کس سے ملتا ہے؟ اہل حدیثوں کا کلمہ کس سے ملتا ہے؟ بس یہ سارے علماء صحابہ ہو گئے۔ کہا کہ پھر نکلا کون؟ میں نے کہا وہی باہر، وہی ایک، کیونکہ ان کا کلمہ اٹھاؤ صحابہ کے کلمے سے ملتا، نماز ملتی، روزہ ملتا، قرآن ملتا، عبادت گاہ ملتی، شکل بھی ملتا، دل بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، وہ نکل گیا، باقی دیوبندی ہو یہ نہ صحابہ کا غلام ہے، بریلوی ہے صحابہ کا، اہل حدیث ہے صحابہ کا، کیونکہ ان کا قرآن صحابہ والا، نماز صحابہ والی، اذان صحابہ والی، روزہ صحابہ والا، حج صحابہ والا۔ جی ہاں، قرآن عظیم ہے، نسبت جوڑنے والوں کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا کیسے؟ میں نے کہا بھائی نذیر کے 2 بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ 2 حافظ القرآن ہے۔ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن سینے میں اتارا، حافظ القرآن کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کیا بن گئے؟ میں نے کہا یہ تو چلتے پھرتے قرآن بن گئے ہیں۔ جس کو تو حافظ القرآن کہتا ہے یہ چلتا ہوا قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ سنتا ہوا قرآن ہے، یہ سناتا ہوا قرآن ہے۔ کہنے لگا مولانا تو نے انسان کو، بچے کو قرآن کہا۔ میں نے کہا قرآن اٹھا کے لے آؤ۔ قرآن اٹھا کے لایا، میں نے ایک ورق کھولا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ تو کاغذ ہے۔ کہنے لگا کاغذ پہلے تھا، الفاظ قرآن ورق میں آئے، اب قرآن بن گیا، کاغذ میں آئے، کاغذ قرآن بن گیا۔ میں نے کہا الفاظ قرآن بھائی نذیر کے بچوں کے سینے میں آ گئے تو یہ بچے بھی قرآن ہو گئے، یہ بچے بھی قرآن ہو گئے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اس دور میں قرآن صحابہ کے پاس، اس دور میں قرآن علماء صحابہ کے پاس، اور یہ سب کچھ ہم تک جو پہنچا ہے یہ صدقہ صحابہ کا ہے۔ صدقہ کس کا ہے؟ ہم قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا صدقہ صحابہ کا، نماز پہنچی صدقہ صحابہ کا، روزہ پہنچا صدقہ صحابہ کا۔ جب پورا دین صحابہ کے صدقے سے، محنت سے، کوشش سے، جدوجہد سے، قربانی سے پورا دین پہنچا ہے تو ہمیں صحابہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، اٹھتے وقت بھی کہیں گے، بیٹھتے وقت بھی کہیں گے، چلتے پھرتے کہیں گے، بچے بھی کہیں گے، نوجوان بھی کہیں گے، بوڑھے بھی کہیں گے، اور بچوں کا نام بھی انشاءاللہ صحابہ کے نام پر رکھیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ یہ ارادہ کریں اللہ جس کو بھی بیٹا دے اس کا نام ہم صحابہ کے نام پر رکھیں، اور جس کے گھر میں بیٹی ہو صحابیات کے نام پہ، ازواج مطہرات کے نام پہ، بنات رسول کے نام پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کا ورد کریں گے، صحابہ کا ذکر عام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا